السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ تمامی حضرات کا اس چینل میں خیر مقدم ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ غم شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منانا کیسا ہے، ماتم کرنا کیسا ہے، تعزیہ داری کرنا کیسا ہے اور دیگر رسومات محرم الحرام کرنا کیسا ہے۔ لیکن یہ سب جاننے سے پہلے ہم یہ جانیں کہ محرم الحرام کے دن کون سا عمل کرنا زیادہ مناسب اور بہتر ہے اور کون سا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے چلیے ہم جانتے ہیں کون سے اچھے عمل محرم الحرام کے دن کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کو روزے رکھنے چاہیے، صدقات کرنے چاہیے، خیرات کرنے چاہیے اور فاتحہ اور ایصال ثواب کرنے چاہیے، شربت پلانے چاہیے گرمیوں کے دن میں، سردیوں کے دن میں چائے پلانے چاہیے، اور جتنا میسر ہو سکے اگر مالدار ہیں یا وافر مقدار میں دولت اگر ہے اور اس لائق حسب استطاعت ہیں تو کھچڑا، پلاؤ، فرنی وغیرہ جو چاہیں امام حسین کے نام پہ بنائیں اور بنانے کے بعد لوگوں کو کھلائیں۔ محتاجوں کو کھانا کھلائیں، گھر والوں کو بھی نیک نیت کے ساتھ اچھے وافر مقدار میں کھانا کھلائیں اور سب کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین انداز میں پیش آئیں۔ یہ نیک عمل کریں اور عاشورہ کی شب میں نفل نماز جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے پڑھیں۔ تو آئیے اب اپنے سوال کی طرف لوٹتے ہیں کہ ماتم کرنا اور تعزیہ داری کرنا کیسا ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں جیسا کہ پارٹ 1 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سید محمد اشرف صاحب نے فرمایا کہ تعزیہ داری کرنا جائز ہے، لیکن کیسی تعزیہ داری؟ تو آئیے حضور مدنی میاں صاحب سے جانتے ہیں کہ کیسی تعزیہ داری کرنا جائز ہے اور کون سی تعزیہ داری کرنا حرام ہے، اور تعزیہ کے سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا، وہاں پر فاتحہ ہوئے شیرنی کو کھانا کیوں منع ہے۔ آئیے ہم حضرت شیخ الاسلام والمسلمین جناب حضور مدنی میاں سے جانتے ہیں۔ یہ سوال بھی محرم کے مہینے میں جو تعزیہ وغیرہ اتنا کثرت سے اس کو لے کر طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، دو فریق آپس میں اپنا مشورہ رکھتے ہیں، تو کسی کا سوال ہے کہ محرم کے مہینے میں تعزیہ بیٹھانا، تعزیہ رکھنا یہ کیسا ہے اور اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ تعزیہ کی شروعات کیسے ہوئی یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ تاریخی کیسے ہوئی، کب سے ہوئی، کس نے کر دیا، سمجھا؟ ہم تک جو ابتدائی سلسلے میں کہ بادشاہ تیمور اللہ جو امام علی مقام کا بڑا عاشق اور ہر سال وہ کربلا جاتا، مگر جبکہ اس کی حدود سلطنت بڑھ گئی، ہر سال کربلا آنا مشکل ہونے لگا، تو کچھ اس کے درباریوں نے اس کو مشورہ کیا کہ امام حسین کے روضے مبارکہ کا یا اس کے کسی حصے کا صحیح نقشہ بنا لو، تو جہاں جاؤ نقشہ ساتھ آپ لے۔ یہ مشورہ دیا، یہ مشورہ اس کو پسند آ گیا، تو حضرت امام کے روضے کا نقشہ وہ اپنے ساتھ لے کے چلتا تھا، مگر صرف لے کے چلتا تھا، جہاں رکھتا تھا ادب سے رکھ دیتا تھا، صرف اس کی زیارت کرتا تھا، اس کو امام کا نقشہ نہیں سمجھتا تھا، بس یاد باقی رکھنے کے لیے جیسے کوئی کعبے کا نقشہ بنا لے اور بنا کے دیوار پہ لگا دے، تو کعبے کے نقشے کو تو کوئی کعبہ نہیں سمجھتا، نقشہ ہے اور یاد کے لیے رکھتے ہیں، تو یہ نقشہ یہ ہوتا ہے، نقشہ کو نقشہ سمجھو، اصل نہ سمجھو، پہلی بات چکی۔ ایسا نہیں کہ امام حسین کے روضے کا نقشہ بنا کر وہی فاتحہ شروع کر دو، وہی بتی لگا کے شروع کر دو، وہ کام کرو جو اصل کے سامنے آپ کرتے ہیں، یہ مت کرو، نقشے کو نقشہ سمجھو، اصل نہ سمجھو، کعبے کی تصویر کو
تصویر سمجھو، کعبہ نہ سمجھو۔ گنبد خضرا کی تصویر کو گنبد خضرا سمجھو، اس کو اصل مت سمجھو۔ گنبد خضرا کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر وہ عمل نہ کرو جو بارگاہ رسول میں کھڑے ہو کے تم کرو۔ اصل نہ سمجھو، وہاں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنا شروع مت کرو۔ تو اصل کو اصل سمجھو، نقشے کو نقشہ سمجھو۔ اور ایک بات اور بھی خیال میں رکھو، آپ نے بنائی لیا گنبد خضرا، آپ نے بنا لیا کعبے کی تصویر، تو بس ٹھیک ادب سے رکھ لو، اس کی توہین مت کرو، اس کو جلاؤ نہیں، اس کو پھاڑو نہیں۔ اگر اتنا لحاظ آپ کرتے ہیں تو آپ حقدار ہیں، تو اس کو آپ رکھیں۔ آج جو ہمارے ہندوستان میں تعزیہ داری کا مفہوم ہے وہ بدل چکا ہے۔ ایک تو اس نقشے کو یہ اصل سمجھتے ہیں، دوسرے یہ اس نقشے کو خرافات کے ساتھ لے کے پھرتے ہیں، تیسرے یہ اس نقشے کو 10 دن کے بعد اجاڑ کر کے دفن کر دیتے ہیں۔ کتنا نقصان تم نے مال مسلم کو، نقصان تو ہے، مال مسلم کو یوں ضائع کرنا ہی تو حرام ہے۔ تو جس ڈھنگ سے تعزیہ داری کی اگر اجازت علماء دیں گے تو اسی حد تک آپ اس کا صحیح نقشہ بنائیں۔ اگر صحیح نقشہ نہیں بناتے تو یہ بھی جائز نہیں کہ کسی غلط چیز کو امام کا روزہ کہہ دو، وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ بہرحال وہ کام بہت دشوار ہو گیا، اس لیے کہ اب وہ علماء کے ہاتھوں سے وہ نکل کے جاہلوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، اور اس کو امام حسین کی محبت کا نام دیتے ہیں۔ ارے میاں محبت ان کی اطاعت میں ہے، نہ کہ دو تعزیہ اٹھانے سے۔ تو محبت کا اصل مفہوم بھی لوگوں نے غائب کر دیا ہے۔ تو سیدھا سا مسئلے کی نوعیت سے ہے نقشہ صحیح بنا کر کسی جہاں رکھ دینا اور پھر سال بھر تک اس کو وہیں رہنا دینا، اس کا احترام کرنا، یہ بات اور ہے۔ اور اس کو اٹھانا، اس کو اصل سمجھنا، اس کو لے کے گھمانا، یہ سب جاہلوں کا عمل ہے۔ آپ کو تو ویڈیو سے بالکل واضح ہو گیا ہوگا کہ حضور مدنی میاں صاحب نے کتنا ہی بہترین انداز میں تعزیہ داری کے بارے میں اور کس طرح کی تعزیہ داری کرنا جائز ہے اور مروجہ تعزیہ داری جو کہ حرام ہے، پورے بات آپ کو ان کے بیان سے واضح ہو چکی ہوگی۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ واقع کرب و بلا کا غم ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے اور یہ اہل بیت سے محبت کی علامت ہے، مگر شریعت محمدی ہمیں صبر کا درس دیتی ہے، لہٰذا اس غم کا اظہار مرثیہ اور ماتم اور چیخے مار کر رونے کی صورت وغیرہ میں نہیں ہونی چاہیے۔ جسے اس واقع کربلا کا غم نہیں، اس کی محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے ناقص، اور جس کی محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے ناقص ہے اس کا ایمان ناقص ہے۔ مصیبت پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اپنی مصیبت یا مصائب اہل بیت کو یاد کر کے ماتم کرنا، یعنی ہائے ہائے واویلا کرنا، چہرے یا سینے پر تماچے مارنا، کپڑے پھاڑنا، بدن کو زخمی کرنا، نوحہ اور جزا و فضا کرنا، یہ باتیں خلاف صبر اور ناجائز و حرام ہے۔ جب خود بخود دل پر رقت طاری ہو کر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور گریہ آ جائے تو یہ رونا نہ صرف جائز بلکہ موجب رحمت و ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ خدا کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں ان کی خبر نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ ماتم تو ہے ہی حرام، 3 دن سے زیادہ سوگ کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان لائی ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، البتہ اپنے خاوند کے موت پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 299، کتاب الجنائز
और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 935, मिशकात शरीफ हदीस नंबर 3471, किताबुल जनाइज़। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लैसा लिअहदिन अन यगुद्दा अक्तरा मिन सलासति अय्यामिन इल्लल मरअता अला ज़ौजिहा हत्ता तनक़ुज़ा इद्दतिहा। तर्जमा, किसी मुसलमान को किसी की मौत पर 3 दिन से ज़्यादा शोक करना सिवाय औरत के कि वो इद्दत के ख़त्म होने तक अपने खाविंद के मौत पर शोक कर सकती है। इस हदीस से उन लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए जो हर साल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शोक मनाते हैं और 10 दिन सीना कूबी करते हैं, चारपाई पर नहीं सोते, अच्छा लिबास नहीं पहनते और काले कपड़े पहनते हैं। हाँ, इसाले सवाब करना, उनकी याद मनाना और ज़िक्र व अज़कार जायज़ है, ये शोक नहीं है। सबसे पहले ताज़ियादारी पूरी दुनिया में किसने मनाया और किसने ताज़ियादारी की ईजाद किया, इस बारे में मुकम्मल वीडियो इंशाअल्लाह तबारक व तआला पार्ट 3 के नाम से मंजर आम पर आने वाला है। आप हज़रात से गुजारिश है कि उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि कौन सा सुन्नी होगा जिसे वाक़या करबला का गम नहीं या उसकी याद से उसका दिल महजून और आँख पुरनम नहीं। हाँ, मसाइब में हमको सब्र का हुक्म फरमाया, जज़ा फ़ज़ा को शरीयत मना फरमाती है, और जिसे वाकई दिल में गम न हो उसे झूठा इजहार गम रिया है, और कसदन गम आवरी व गम परवरी खिलाफ रज़ा है। जिसे इसका गम न हो उसे बेगम न रहना चाहिए, बल्कि उस गम न होने का गम होना चाहिए कि उसकी मोहब्बत नाक़िस है, और जिसकी मोहब्बत नाक़िस उसका ईमान नाक़िस। फतवा रज़विया जिल्द 24 सफ़ा नंबर 500 और 501, रज़ा फाउंडेशन लाहौर चिश्ती। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, ताज़िया आता देख कर एराज़ व रूगर्दानी करें, उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहिए। इरफान शरीयत हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 15। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान तहरीर फरमाते हैं, गर्ज़ के अशराए मुहर्रमुल हराम के अगली शरीयतों से इस शरीयत पाक तक निहायत बाबरकत महल्ले इबादत ठहरा था। इन बेहुदा रसूम ने जाहिलाना और फासिकाना मेलों का ज़माना कर दिया। ये कुछ और उसके साथ ख्याल वो कुछ कि गोया खुद साख्ता तस्वीरें बेआइनी ही हज़रात शुहदा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के जनाजे हैं। कुछ उतारा, बाकी तोड़ा और दफन कर दिए। ये हर साल इज़ाअत माल के जुर्म हैं। अब ताज़ियादारी इस तरीक़े नामर्जिया का नाम है। क़तअन बिदअतो नाजायज़ हराम है। ताज़िया पर चढ़ाया हुआ खाना ना खाना चाहिए। अगर नियाज देकर चढ़ाए या चढ़ा कर नियाज दे तो भी उसके खाने से परहेज़ करना चाहिए। रिसाले ताज़ियादारी। ताज़िया बनाना कैसा है, ये सवाल भी उठता है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि ताज़िया बनाना बिदअत व नाजायज़ है। फतावा रज़विया जिल्द 24 सफ़ा नंबर 501। ताज़ियादारी में तमाशा देखना कैसा है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि चूँकि ताज़िया बनाना नाजायज़ है, लिहाजा नाजायज़ बात का तमाशा देखना भी नाजायज़ है। मलफूज़ात शरीफ सफ़ा नंबर 286। ताज़िया पर मन्नत मानना कैसा है। आला हज़रत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि ताज़िया पर मन्नत मानना बातिल और नाजायज़ है। फतवा रज़विया जिल्द 24 सफ़ा नंबर 501। ताज़िया पर चढ़ावा चढ़ाना और उसका खाना कैसा है। आला हज़रत इमाम आले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि ताज़िया पर चढ़ावा चढ़ाना नाजायज़ है और फिर उस चढ़ावे को खाना भी नाजायज़ है। फतवा रज़विया जिल्द 21 सफ़ा नंबर 246। मुहर्रमुल हराम में नाजायज़ रसूमात। आला हज़रत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि मुहर्रमुल हराम के इब्तदाई 10 दिनों में रोटी न पकाना, घर में झाड़ू न देना, पुराने कपड़े न उतारना यानी साफ़ सुथरे कपड़े न पहनना, सिवाय इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के किसी और के नाम से फातिहा न देना और मेहंदी निकालना, ये तमाम बातें जहालत पर मबनी हैं। फतवा रज़विया जिल्द 24 सफ़ा नंबर 488। मुहर्रमुल हराम में 3 रंग के लिबास न पहने जाएं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि मुहर्रमुल हराम में खुसूसन 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रमुल हराम तक के दरमियान में 3 रंग के लिबास न पहने जाएं। हरा रंग,
کا لباس نہ پہنا جائے کہ یہ تعزیہ داروں کا طریقہ ہے، لال رنگ کا لباس نہ پہنا جائے کہ یہ اہل بیت سے عداوت رکھنے والوں کا طریقہ ہے، اور کالے کپڑے نہ پہنے جائیں کہ یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ احکام شریعت۔ عاشورہ کا میلہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ عاشورہ کا میلہ لغو و لہو اور ممنوع ہے۔ یوں ہی تعزیوں کا دفن جس طور پر ہوتا ہے نیت باطلہ پر مبنی اور تعظیم بدعت ہے، اور تعزیہ پر جہالت و حماقت کرنا یہ سب بے معنی ہے۔ دشمنان صحابہ کی مجالس میں جانا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ رافضیوں یعنی دشمنان صحابہ کی مجلس میں مسلمانوں کا جانا، مرثیہ خوانی سننا، نوحہ سننا حرام ہے۔ ان کی نیاز کی چیز نہ لی جائے کہ ان کی نیاز نہیں، وہ غالباً نجاست سے خالی نہیں ہوتی۔ فتویٰ رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 756 رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ محرم الحرام میں خرافات سے بچے، سبیلوں اور دکانوں پر نوحہ اور مرثیہ کی کیسٹ ہرگز نہ بجائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے خرافات سے محفوظ و مامون فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً محرم الحرام کے 9ویں اور 10ویں شب کو روزہ اور نماز کی پابندی کریں، نفل نماز جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے پڑھیں، فرائض تو کبھی چھوڑنا ہی نہیں ہے، نفل نماز میں اضافہ کریں، اور صدقات و خیرات کریں، کھچڑا تقسیم کریں، حلیم بنائیں، فرنی بنائیں، اور یہ تمام چیزیں تقسیم کریں، غرباء اور مساکین کو کھلائیں، اپنے آل و عیال کو اچھے اچھے کھانے کھلائیں، اور ہر طرح کے خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، دور رہیں، میلہ ٹھیلا اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.